بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کیوں مقرر کیا؟ آپ خود کیوں اذان نہیں دیتے تھے؟ پیارے دوستو، اس بات کو جاننے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان کیوں نہیں دی، یہ جاننا ضروری ہے کہ اذان دینے والے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اس کے مسافت جتنے اذان دینے والے کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اذان کی آواز سنتے تھے، قیامت کے دن اس بندے کے لیے بخشش کی درخواست کریں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والوں کے لیے 50 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ قرآن سننے والی ہر چیز مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت میں ٹڈیاں، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں، وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور مؤذن اتنی ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے گا۔ جو جاندار و بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لیے اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کی سختیوں پر بڑا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی، وہ مشق کی ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح اقامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تو ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روح تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے مقام روح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدینہ مسجد 30 میل دور ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھاڑ کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پر جو اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر، یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور انہیں اذان اور پہلی صف کا قرآن دازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن دازی کراتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو اذان دے چکے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم بھی اذان دینے والی فضیلتیں لے سکیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، وہ اجر تمہیں بھی دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازوں سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجر الاسقلانی، علامہ رسقانی، علامہ دارقطنی اور اس طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساری زندگی اذان دینے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نامولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینی پڑتی، کیونکہ آپ کا منصب رسالت اور احکام شریعہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اذان دیتے اور مواقع فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم اموار میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان نماز کے لیے نہیں دی۔